أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کے موتی کی سیریز چل رہی ہے، اور اس سیریز میں آج ہم نے جز نمبر 9 سے جو آیت لی ہے اس آیت کے حساب سے آج کا ہمارا موضوع ہے وہ جن کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہ سورہ الانفال آیت نمبر 2 سے 4 تک کا ترجمہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ وہ جن کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یہ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ وہ سچے مومن ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اب آپ نے اور میں نے چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارا اور آپ کا دل بھی کانپ اٹھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا خوبصورت فرمایا نا کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو آپ دیکھیے، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ جب ہم اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو کیا ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور پھر کیا، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو کیا ہمارا بھروسہ بھی قائم رہتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں آگے فرمایا نا کہ جو نماز قائم کریں اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے، کس کو؟ بندوں کو۔ نماز کے قائم کرنے کا حکم بھی ہے، اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، جو کچھ میں سبھی کچھ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کون؟ یہی ہے سچے مومن۔ تو سچے مومن کے لیے کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ ہمارے دلوں میں ہلچل مچتی ہے یا نہیں۔ ہم جو کچھ سنتے ہیں جب تو ایمان بڑھتا ہے، رب پر بھروسہ بڑھتا ہے، اور نماز کی طرف دوڑتے ہیں، ہم نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ مال و دولت اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اس میں سے کیا ہم خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا یہی سچے مومن ہیں۔ اور پھر ساتھ میں خوشخبری دی ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں۔ اللہ اکبر۔ درجات تو سب کو چاہیے نا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون، انہی لوگوں کے لیے کتنا اللہ نے زور دے کر کہا، انہی لوگوں کے لیے رب کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ رزق کریم، عزت کی روزی ہے۔ یعنی کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر سنے تو دل کانپ اٹھے اس کا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایمان جو ہے نا، دل کے اندر جو ایمان ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک ہوتا ہے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اور ایک ہوتا ہے ایمان کے بغیر زندگی بسر کرنا۔ یہ دونوں الگ الگ تجربے ہیں، دو مختلف الگ الگ کیفیات ہیں جو دونوں انسان پر گزرتی ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ حقیقی ایمان انسان کو اندر سے باہر سے تبدیل کر، اندر سے بھی تبدیل کر دیتا ہے، باہر سے آپ کی آواز رک گئی۔ حقیقی ایمان انسان کو اندر سے اور باہر سے تبدیل کر دیتا ہے۔ آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ جی آواز آ رہی ہے، یہاں پہ تو نہیں رکی ہے۔ اچھا تو ہم دیکھیے لوگوں کو آ رہی ہے۔
اوکے چلے میں جاری رکھتی ہوں انشاءاللہ. ایمان دیکھیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور ایمان کے بغیر زندگی بسر کرنا دو مختلف میں نے کہا تجربے ہیں کہ جب مختلف کیفیات ہیں. جو یہ کیفیات جب انسان پر گزرتی ہیں نا، پہلی کیفیت یہ میں بتا رہی ہوں کہ جو ایمان انسان کو اندر سے اور باہر سے مکمل تبدیل کر دیتا ہے، یہ ہوتا ہے حقیقی ایمان. اور حقیقی ایمان انسان کے اندر ہلچل پیدا کرتا ہے. دیکھیے ایک ایک چیز کو نوٹس کرنا ہے آپ نے اور میں نے، نوٹس کرنا ہے کہ ہمارے اندر کے حقیقی ایمان ہے. کوئی قرآن ہم سنتے ہیں، آیات کو سنتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر بھی کوئی ہلچل مچتی ہے؟ کیا دل کانپ اٹھتے ہیں ہمارے؟ کیا ہم بھی سچے مومن ہیں کہ نہیں؟ یا پھر صرف سن لیتے ہیں اور بس سن لیا ایک حد تک؟ نہیں. غور کیجیے گا، جن لوگوں کے اندر سچا ایمان داخل ہو جاتا ہے ان کی نگاہ بدل جاتی ہے. ان کی ہر چیز میں پہلے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہر چیز پہلے بھی دکھائی دیتی ہے لیکن اللہ کی قدرت نہیں دکھائی دیتی. لیکن جب ایمان سچا دل میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت ہر چیز میں انہیں نظر آتی ہے. ہر چیز میں وہ اللہ کی قدرت تلاش کرتے ہیں. ان کے انداز بدل جاتے ہیں. انہیں جھوٹ سے، برائی سے نفرت ہو جاتی ہے. انہیں اللہ کا ذکر اندر سے اتنا تڑپا کے رکھتا ہے کہ ہر وقت ان کی کیفیت عجیب ہوتی ہے کہ مجھے کہیں میرا یہ وقت ضائع تو نہیں ہو رہا، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں میں حق ادا کر رہی ہوں یا نہیں، کہیں میں ٹھیک سے اللہ کے راستے پہ چل رہی ہوں یا نہیں. یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. یقین کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ زندگی کے سارے معاملات میں، ہر چیز میں ایسے لوگوں کو جن کے دل ایمان سے بھر جاتے ہیں اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے. جو بھی مشکل ہوتی ہے وہ یہی سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، میرے رب کی طرف سے آزمائش ہوگی. یا پھر اپنے گناہوں پہ نظر مارتے ہیں، فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یا پھر اس آزمائش سمجھ کر اللہ کی طرف سے قبول کر کے اس کی سہولت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تو ہر چیز میں ان کی نگاہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے. اور وہ عبادت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ مخلوق کی اور قرآن کی ان آیات کو سن کر جب ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو وہ عبادات کی پابندی کرتے ہیں، مخلوق کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں. انہیں مخلوق کی ضرورتوں کا، مخلوق کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی انہیں دکھائی دیتی ہیں. انہیں پہلے جب دل ایمان سے خالی تھا انہیں دنیا کیا کر رہی اور کیا نہیں کر رہی، کوئی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اچھے سے رہ رہا ہے یا برے سے رہ رہا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ ایمان ہے جو دل کو جلا بخشتا ہے، جو دل کو زندگی بخشتا ہے، جو دل کو روشنی بخشتا ہے، جو دل کو مردے سے زندہ کر دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ دوسری دنیا کے دکھ، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کی ضرورتیں نظر آنے لگتی ہیں، اندر کی آنکھ کو روشن کر دیتا ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ ہے ایمان. اور پھر ایسی تبدیلی آتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہی لوگ جن کی میں بات کر رہی ہوں، جن کے دل تڑپ جاتے ہیں، جن کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جن کے دل بدل جاتے ہیں، جن کے دل اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہی سچے مومن قرار پاتے ہیں. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو اپنے نگاہ کرم میں رکھتا ہے، اپنی خاص نظروں میں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور ان کے نہ صرف درجات بلند کرتا ہے آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی عزت والا اور عمدہ رزق ہے. اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ رزق صرف کھانا پینا نہیں، رزق ہر چیز ہے. آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ کی ہر چیز، آپ کا ساری دنیا کے معاملات، آپ کی تمام نعمتیں، وہ تمام کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، وقت، صحت، حتیٰ کہ ہر چیز، حتیٰ کہ ہر معاملہ رزق کے زمرے میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے عمدہ بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے دل میں ان کے اپنے دل کے دروازے کھڑکیاں کھولتے ہیں اور ان کے دل تڑپتے ہیں اور اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان میں تبدیلی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان پر اپنا خاص یہ عمل، خاص یہ بات، جیسے اس آیت میں خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ عمدہ رزق عطا کرتا ہے. اور جیسے میں نے بتا دیا کہ رزق میں کیا کیا ہے، ہر چیز ہے. تو ایمان تو انہی کا سچا ہے نا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور وہ ایسے بیٹھے نہیں رہ جاتے پتھر کے بت بن کر کے، سنی اور انسنی کر دی. اللہ کا ذکر ان کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے. لہٰذا وہ تبدیلی اس شکل میں سامنے آتی ہے. کس شکل میں؟ کہ انہیں جب بھی اللہ کا جو حکم ملتا ہے وہ فوراً اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور یہ جس چیز سے اللہ ان کو روکتا ہے وہ رکنے کے لیے تیار ہو جاتے، چھوڑ دیتے ہیں، ڈھونڈنے لگتے ہیں اپنی زندگی میں
اپنی زندگی میں ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کہیں میرے اندر یہ خرابی تو نہیں, کہیں میرے اندر یہ برائی تو نہیں, کہیں میرے دل میں یہ ایسی کوئی چیز تو نہیں, کہیں میرے گھر میں میری فیملی میں کوئی اس طرح کا کام تو نہیں کر رہا, کیونکہ یہ اللہ کو ناپسند ہے. ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں اپنی ساری نعمتوں کو پاتے ہوئے, کھاتے پیتے ہوئے, سوتے جاگتے ہوئے. دل ان کا یہی سوچتا ہے کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا, اور اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ نکالتے ہیں اپنے اندر سے. تو اللہ کا ذکر سننے پر دلوں کا ڈر جانا جو ہے, دلوں پہ خوف جو طاری ہوتا ہے, دل جو تڑپ اٹھتے ہیں, یہ ایمان والوں کی صفت ہے. نوٹ کیجئے گا, ایمان والوں کی صفت ہے. یہ وہ میٹر ہے جو آپ اپنے دل میں چیک کر سکتی ہیں. اس سے آپ کو اپنی ریڈنگ کا پتہ چلے گا. آپ کی یہ ریڈنگ جو ہے اس پورے میٹر کو آپ کو بتائے گی کہ اس کے اندر کیا ایمان کا کتنا درجہ ہے اور کتنا نہیں. اللہ کا ذکر سننے پر دلوں کا ڈر جانا. جو لوگ ڈر جاتے ہیں, جو لوگ اپنے اندر خوف محسوس کرتے ہیں, دل تڑپ اٹھتا ہے کہ ہائے اللہ اب کیا ہوگا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو یوں زندگی گزار دی, لیکن دل میں تہیہ کرتے ہیں اب نہیں کریں گے, تو پھر اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے. اور یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اور اللہ کی عظمت سے ان کے دلوں پر ایک کپ کپی طاری ہوتی ہے. جب قرآن سنتے ہیں نا اور اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے, اللہ کی بڑائی کا پتہ لگتا ہے, تو دل جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے, کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. وجلت قلوبہم, دل کا ڈر جانا, دل میں رقت پیدا ہو جانا, اس کو کہتے ہیں. رقت پیدا ہو جاتی ہے دل میں, انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. جسم کچھ بھی کام کرتا ہے, دل اسی میں پڑا رہتا ہے کہ اللہ کی تو یہ باتیں میں نے سنی تھی. اللہ کے ذکر کی عظمت آپ سنیے کہ اگر قرآن پاک, دیکھیں ہم تک ذکر جو اللہ تعالیٰ کی جو پیغامات پہنچے قرآن وحی کے ذریعے, قرآن اترا, پھر نبی پر اترا, پھر نبی پاک نے آگے پہنچایا, اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ آج قرآن ہمارے ہاتھ میں. تو آپ اللہ کے ذکر کی عظمت جانیے کہ قرآن جو ہے نا سب سے جو قرآن بھی اللہ کا بہترین بڑا ذکر ہے نا. تو اگر عظمت دیکھیے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر اتارا جاتا, تو اس سلسلے میں سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا, ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا. اللہ اکبر. اور یہ مثالیں ہیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. یہ خود اللہ پاک نے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں واضح کر دیا کہ قرآن کی عظمت تو دیکھو, کہ قرآن کا اللہ کا جو اس میں اللہ کی جو عظمت ہے, اگر اللہ کی عظمت کا اتنا ذکر ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو آپ اور میں چیک کریں گے کہ یہ جب ہمارے دلوں پر اترتا ہے تو کیا تبدیلی آتی ہے. آج ہمارے ایبسینٹ والے اسٹوڈینٹس بھی آ گئے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں ایبسینٹ ہوتی ہوں تو آپ کو پتہ چلتا ہے مجھے. تو اب دیکھیں نا مجھے پتہ چل رہا ہے. تو اچھا, اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیتا. جب قرآن انسان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے تو اس کے اندر بھی پھر عاجزی پیدا ہوتی ہے, اندر ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوتی ہے, اندر نرمی پیدا ہوتی ہے, اندر سکون آتا ہے, وقار آتا ہے انسان کے اندر. اور اہل ایمان کو قرآن پاک میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے, کیا ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے جو حق نازل ہوا اس سے ان کے دل جھک جائیں؟ ایسا وقت نہیں آیا کیا؟ یہ اللہ کا سوال ہے آپ سے اور مجھ سے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے کہ جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے, اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں. کتابیں تو پہلی والی امتوں کو بھی دی گئی تھی نا, انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا کیا تھا. ہاں, تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ اللہ کے ذکر کو اور حق کو جو نازل ہوا ہے اس کے لیے آپ کا دل نہیں جھکا؟ اب یہ آپ سے اور مجھ سے سوال ہے. ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ اگر پہاڑ جھک سکتے ہیں تو ایمان والوں کے دل کیوں نہیں جھک سکتے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں؟ اللہ نے خاص واضح کر دیا جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی اور انہوں نے اس کتاب کو چھوا نہیں, پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, سنا نہیں, لپاٹ کے رکھ دیا, تو ان کے دل سخت ہو گئے. اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوا تھا معاملہ کہ عرصہ دراز تک کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد جب اس سے نصیحت لینا چھوڑ دی تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے. انہوں نے اپنی کتابیں علماء کے حوالے کر دی تھی کہ بس تم لوگ پڑھو اور ہمیں کام کی بات بتا دیا کرو, اور پھر آہستہ آہستہ اپنا جیون خود ہی جینے لگے. تو آخر کار ان اہل کتاب کا کیا ہوا؟ دل سخت ہو گئے. آج ہم مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں, بہت سے لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن دل کے بہت سخت ہوتے ہیں, دن رات قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن دلوں کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوتی, اللہ کی خشیت نہیں ہوتی.
تو ہمیں مطلوب کیا ہے قرآن سے؟ قرآن کا پڑھنا پڑھانے سے مطلوب کیا ہے؟ قرآن سنتے وقت دل میں ہمارے اللہ کا ڈر پیدا ہو. ہم نے صرف حاضری پر کرنے کے لیے کلاس میں نہیں آنا کہ ہمارا نام بھی ہو, ہماری حاضری بھی ہو, اور ہم اپنے گھر میں بھی یہ ہو جائیں کہ ہم قرآن کلاسز لیتے ہیں اور ہم قرآن پڑھاتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اور ہمارا یہ چرچا ہو. نہیں, اس کا مطلوب یہ نہیں ہے. اس کا مطلوب ہے کہ ہمارے دلوں پہ اللہ کا ڈر پیدا ہو, جو کہ ہمارے عمل میں نظر آئے. جو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل بدلے, تو قرآن جو ہمیں سکھاتا ہے اس سے ہمارا دل بدلنا چاہیے. جب دل بدلتا ہے تو اعمال بدلتے ہیں, جب اعمال بدلتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی والے اعمال ہوتے ہیں, تو اللہ راضی ہوتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے اور اللہ اس کوشش کو قبول فرما کر اس کے لیے دنیا میں عمدہ رزق اور آخرت میں بلند درجے عطا کرتا ہے. یہ قرآن گواہی دیتا ہے, یہ ہمارے اور آپ کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے. قرآن سنتے وقت اللہ کی خشیت طاری ہونی چاہیے. یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے اندر خوف پیدا کرو. سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں, وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں. تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا قرآن سنتے وقت ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کہ جب ہم قرآن کی آیات کو سنتے ہیں, کبھی ہمیں خیال آتا ہے, ہم رو دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ اپنی زندگی کیسے گزار دی تیری یاد کے بغیر, تیرے ذکر کے بغیر, تیرے خوف کے بغیر؟ یہ بات کبھی رلاتی ہے؟ اور کتنی آیات ہیں جن پر انسان اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیتا ہے. واقعی سجدہ کرتا ہے, اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب تو معاف کر دے, تو نے اب اپنا پیغام مجھ تک پہنچا دیا. تو واقعی یہ ہے دل کے اندر خشوع اور خضوع. یہ کتاب جو ہے یہ عام کتاب نہیں ہے, کوئی درسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھ لیا اور امتحان دے دیا اور اس کو یاد کر لیا, اس کو سن لیا, اس کو سن کے بند کر کے رکھ دیا, تو بس دل پہ اترا یا نہ اترا اس سے نہیں. یہ دل پہ اترنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا تھا اور ان کے دل سے ہی پھر آگے پہنچا ہے. تو یہ سن کر ہمارے اندر بھی ایک رکت طاری ہونی چاہیے, ہمارے بھی دل پہ اترنا چاہیے. تو یہ جو رکت طاری ہونا ہے نا, اس کے بارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی, ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے, ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے, جس کے ساتھ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, راہ پہ لے آتا ہے, اور جس سے چاہے گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں. یعنی جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی لانے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے میں بار بار واضح کر دیا کہ اس میں ایسی آیات ہیں جو دہرائی جائیں گی, بار بار آئیں گی. کھالوں کے رنگ, اسکن, آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ جب دل خوش ہوتا ہے اسکن بھی چمک اٹھتی ہے, ہمارے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں. جب ہم خوف میں آتے ہیں, چاہے کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو, چہرہ بدل جاتا ہے, چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے, زرد پڑ جاتے ہیں چہرے ایسے ہو جاتے ہیں, پتہ لگتا ہے آپ خوش ہوتی ہیں, آپ کا چہرہ بتاتا ہے, آپ غمگین ہوتی ہیں, چہرہ بتاتا ہے, آپ کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے, چہرہ بتاتا ہے. اللہ کو سب پتا ہے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اسی لیے اللہ نے سورہ زمر کی اس آیت میں فرما دیا کہ جو لوگ سنتے ہیں اور پھر ان کے کھالوں کے رنگ, ان کے اسکن کے کلر رونگٹے کھڑے, ان کے اوپر یہ جو روح ہے یہ کھڑا, اور پھر اپنے رب سے ڈرتے ہیں, پھر ان کی کھال, پھر کرتے کیا ہے, پھر یہ مفہوم بتا رہی ہوں کہ پھر وہ کرتے کیا ہے, ذکر کرتے ہیں اللہ کا, اللہ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. اصل بات جو ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں, پھر اس کا مداوع کرتے ہیں, پھر اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ کا ذکر ہے قرآن, پکڑ لیتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے میری نسلوں کی زندگی میرے قرآن کے مطابق چلے, میرے بچوں کی زندگی میرے قرآن کے مطابق چلے, میری زندگی میرے قرآن کے مطابق چلے. یہ کوشش ہوتی ہے, یہ نیت ہوتی ہے, یہ دعا ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے بدلاؤ. یہ ہے دلوں کا کانپ اٹھنا دلوں کے اندر, اور یہ دلوں کا کانپ اٹھنا ہے ایمان کی علامت. یہ ایمان آپ کے اور میرے اندر اگر پیدا ہو رہا ہے قرآن کو سن کے, تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. یہی ڈیمانڈ کرتا ہے قرآن. اور قرآن سنتے وقت جو ہے آنسو نکل آئیں اگر, تو اللہ کا سورہ المائدہ میں آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور جب وہ سنتے ہیں کس کو, جو رسول کی طرف نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا تھا رسول کی طرف؟
قرآن پاک جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے حق کو پہچان لیا. کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کو آنسو نکلنا اتنا پسند ہے کہ آنسوؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. اور آپ اور میں یہ سوچیں ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو آنسو نکل آتے خواتین کے. ہائے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, ہائے اس نے میرے ساتھ وہ کر دیا, اس نے میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھا, اس نے میرا یہ نہیں دیا, اس نے میرا وہ نہیں دیا. اس پر تو آنسو نکل آتے ہیں. ذرا ذرا سی شکایت دینے کے لیے تو آنسو نکل آتے ہیں. کسی کو یہ یاد ہے کہ قرآن سن کر آنسو نکلا؟ قرآن سن کے آنسو نکلنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83 میں کیا ہے. یعنی اندر جب تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو قرآن پڑھ کر جس شخص میں بھی تبدیلی ہوگی اس کی آنکھ بھیگے گی, اور جس شخص میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی, یہ دوسرا آپ کو چیک کرنے کا میٹر بتا رہی ہوں کہ یہ تبدیلی جس میں پیدا نہیں ہوتی اس کے اخلاق نہیں بدلتے, اس کی آنکھ نہیں بدلتی, اس کے معاملات درست نہیں ہوتے. پھر اس کے لیے قرآن پڑھا جائے اور نہ پڑھا جائے, یا وہ پڑھے یا نہ پڑھے, دونوں باتیں برابر ہوتی ہیں. اور پھر اسے وہ عام کتاب کی طرح لیتا ہے کہ جس کا اس کے دل پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے. آپ اور میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے ابھی کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, اور قرآن ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی لاتا ہے یا نہیں لاتا. آپ کی اور میری کیفیت بدلتی ہے کہ نہیں, ہمارا دل بدلتا ہے کہ نہیں, ہمارا عمل بدلتا ہے کہ نہیں, ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں کہ نہیں. آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی جب وہ کسی سے قرآن سنتے تھے؟ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. اللہ اکبر. جن پر قرآن اترا وہ کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. ہاں, اور آج ہمارا کیا رویہ ہے قرآن کے ساتھ؟ جن کے سینے میں قرآن تھا, جن پہ فرشتے نے قرآن اتارا, وہ قرآن سننا چاہتے تھے. سوال یہ ہے کہ آج میں اور آپ بھی ہر وقت قرآن سننا چاہتے ہیں یا کیا کچھ اور سننا چاہتے ہیں؟ نبی نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن پڑھ کر سناؤ. تو میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں, مطلب سوالیہ انداز میں, جبکہ وہ آپ ہی پر نازل ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسروں سے بھی سننے کا شوق رکھتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو کہتے ہیں چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ نے مجھے فرمایا ٹھہر جاؤ. میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو قرآن جن پر اترا, جب وہ قرآن سننے کا شوق رکھتے ہیں اور قرآن ان کے دل پر ایسا اثر کرتا ہے کہ ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, تو ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اصل میں پتہ ہے رویہ کیا ہے قرآن کے ساتھ ہمارا؟ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا ریڈنگ بک بنا کر. ہم قرآن کو ویسے عربی پڑھ لیتے ہیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. اس لیے بھی یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان کے کردار میں تبدیلی نہیں آتی, عمل میں تبدیلی نہیں آتی, آنکھ میں آنسو نہیں آتا, اور دل میں ایمان جلا نہیں پکڑتا. کیوں؟ کیونکہ بات سمجھ نہیں آتی. تو اسی لیے بار بار میں آپ کو زور دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتی ہیں نا کہ ایمان سے دل بھر جائے, عمل میں اترے, دل تڑپ اٹھے, دل کانپ اٹھے, دل بدل جائے, ایمان کے اونچے درجے ملے اور عمدہ رزق ملے, تو پھر کیا ہو, کیفیت بدل جائے. پھر یہ ہے کہ دل بدلے تو عمل بھی بدلے. یہ سب کب ہوگا؟ یہ سب تب ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ تھوڑا سا بھی جب قرآن شروع کرتے ہیں اور شروع سے ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں, بہت سمجھ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں, تو کتنی تبدیلی زندگی میں آنے شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ہم پورا قرآن سمجھ کر پڑھیں اور اس کو سنیں کہ اس میں حکم احکام کیا ہے, کیا پیغام دیا میرے رب نے, آپ دیکھیں کہ جب تک ہم اس پیغام کو سمجھیں گے نہیں تو ہم پر یہ کیفیت کیسے طاری ہوگی. یہ ایک اضافی بیچ میں بات بتا رہی ہوں کہ اس کیفیت کو پانے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہوگا. اب یہاں سے آپ کو یہ بتاؤں کہ کھجور کا تنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن سن کر تو ہم تو انسان نے کھجور کا تنا بھی متاثر ہوا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے کھجور کے ایک درخت یا پھر ایک تنا ہوتا تھا اس کے پاس کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. پھر یہ ہوا کہ ایک انصاری عورت نے کسی صحابی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کیوں نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ممبر تیار کرا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو. چنانچہ انہوں نے ایک ممبر تیار کر دیا. جب جمعے کا دن ہوا تو آپ اس ممبر پر تشریف لے گئے تو اس کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی طرح آواز آنے
آنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس کو وہ بچے کی طرح ہچکیاں بھرنے لگا، اسے چپ کرایا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا. اللہ اکبر. نبی کریم خطبہ دیتے تھے نا اس تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے، پھر جب منبر پہ چلے گئے اس کے قریب سے چلے گئے تو وہ اتنا رویا کہ اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازیں لوگوں نے سنی، نبی نے سنی اور اس کو گلے لگایا، تسلی دی اور کہا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے پاس سے وہ ذکر چلا گیا، اب اس کے پاس میں کھڑا نہیں ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک تنے کی حالت یہ ہوتی ہے تو ہماری حالت پھر کیا ہے؟ وہ بہتر حالت ہے یا یہ بہتر حالت ہے؟ لیکن جن کے دل سخت ہو جائے ان پر قرآن اثر نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے، نوٹ کیجئے کہ دل کی سختی اگر نہیں جا رہی تو جان جائیے، عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی تو جان جائیے کہ دل سخت ہو چکے ہیں. ان دلوں کی سختی کے لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن دلوں کا زنگ اتارتا ہے نا، قرآن دلوں کی سختیوں کو دور کرتا ہے. اللہ کے ذکر سے دل سخت ہونے والوں کی مذمت آئی ہے قرآن کے اندر بھی. سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، تو یہ لوگ صریح گمراہی پر ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں گواہی دے دی کہ ایسے لوگ جو قرآن کو کی طرف سے دل سخت ہیں، تو ان کو ذکر جو ہے ان کو اللہ کی یاد کی طرف ہے ہی نہیں ان کا دل، تو وہ گمراہی میں ہے. تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدلے. اور قرآن پڑھنے کے باوجود کچھ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قریب قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کر گر جاتا ہے. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے. وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے. ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا لیکن ان میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے کہ ہم عنقریب جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ اکبر. قرآن پڑھ رہے ہیں، دل نہیں بدلی ہو رہا، قرآن پڑھ رہے ہیں دل نہیں بدلی ہو رہا، سنگ دل لوگ ہیں یہ. تو یہ اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں رکھتے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے سمجھ کر، اور جب اپنے دل کو بدلنا ہے اور اپنے دل کو بدل کر اسی پر رہنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہم نے پڑھ لیا قرآن اب تو ہم جائیں گے جنت میں اور ہم اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہیں کرتے، اور اگر وہ تو جیسے بھی کچھ اعمال ہے اللہ معاف کر دیں گے، وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن اپنا دل تو اچھا رکھنا چاہیے نا. تو ہمیشہ 3 موقع ایسے ہیں کہ اپنے دل کا جائزہ لو. یہ 3 موقع لکھ کے رکھیں، نوٹ کریں اپنے پاس. قرآن سنتے وقت، یعنی کہ جب سمجھ کے آپ سن رہی ہوتی ہیں اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. اور ذکر کی مجلسوں میں جب آپ بیٹھتی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں، اس میں آپ کو ذکر کی مجلسوں میں آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ دل لگتا ہے یا نہیں؟ یا روز ایک مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یہ ایک تو کلاس میں جاؤ روز سنو جا کے، یہ کیفیت ہے؟ یا یہ کیفیت ہے کہ انتظار رہتا ہے کہ آج ہم کیا پڑھیں گے، آج ہم کیا سنیں گے. اور تیسرا جو چیک کرنے کا ہے، اپنے دل کا جائزہ لینے کا تیسرا موقع کیا ہے؟ اپنے آپ تنہائی کے اوقات میں، یعنی قرآن سنتے وقت، قرآن کی مجلسوں میں، اور تنہائی کے وقت. یہ 3 وقت کہتے ہیں. تینوں موقعوں پر اپنے پہلو میں دل نہ پاؤ، یعنی ان چیزوں میں تمہارا دل نہ لگے اور دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. تو پھر کیا کرو؟ اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں ایک دل عطا فرما دے، اس لیے کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے، تمہارے پاس دل نہیں ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو لفظ کہہ رہی ہوں نا تمہارے پاس، یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا لفظ کہہ رہی ہوں کہ پھر ایسا موقع آئے تو پھر یہ سمجھ لو کہ دل نہیں ہے، پھر اللہ سے دل مانگو. کون سا؟ اللہ کی یاد میں رونے والا، اللہ کی یاد میں گڑ گڑانے والا، اللہ کی یاد میں تڑپ جانے والا، اللہ کی یاد میں ڈوبا رہنے والا، اللہ کے شکر میں ڈوبا رہنے والا، اللہ کے ذکر سے تر زبان اور اللہ کے ذکر سے تر دل مانگنا چاہیے. تو قرآن جو ہے نا وہ زندہ دل انسان کے لیے نصیحت ہے. جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے، اور جس کا دل مردہ ہو چکا اس کے لیے نصیحت نہیں ہے. تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 سے 70 تک تو وہ سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو. تو ایک وہ شخص ہے جس کا دل مر چکا ہے، وہ شخص ہے اس کا کوئی دل ہی نہیں. اس آدمی کے لیے نصیحت پکڑنا بہت مشکل ہے. تو اس کو اپنے دل کے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ دل مر گیا نا، تو اللہ سے مانگے اللہ مجھے زندہ دل دے. اور دوسرا وہ شخص ہے جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کر سنتا نہیں،
ان کو سمجھتا نہیں، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبردار کر رہا ہے، جو اللہ نے نشانیاں دکھائی ہیں دنیا میں، تو وہ دوسرا دل وہ ہے کہ اس کا دل تو زندہ ہے لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کا دل بھی زندہ ہے اور اہلیت بھی رکھتا ہے کہ جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کان لگا کے سنتا ہے اور کانوں کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے اور دل کو حاضر کر لیتا ہے کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے اور جو کچھ اس کو تو وہ دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا کہ سوچیں کہیں اور چل رہی ہیں، آواز کوئی اور چل رہی ہے، چلا کرے، ہم تو اپنے کام کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کا سب کچھ، اس کا جسم سارے کا سارا قرآن کے بارے میں سننے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے وہ دل، اس کا دل بھی حاضر، کان بھی حاضر، آنکھ بھی حاضر۔ اس قسم کے وہ لوگ ہیں جو ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے میں آتی ہیں، جنہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جیسے میں اکثر مثال دیتی ہوں، یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ ہوا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کھیتیاں، یہ پھل، یہ پھول، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی وہ آیات ہیں جو دل کی کھلے دل کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو یہ ساری نشانیاں اللہ کی بنائی ہوئی نظر آئیں گی، ورنہ تو سبھی دیکھتے میں دیکھ کے گزر جاتے۔ تو کون سا والا دل ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد دلاتا ہے یا نہیں؟ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اللہ کی آیات سن کے یا نہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے آج جو ٹاپک لیا ہے نا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو ہم سب کے لیے ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور قرآن میں جو غور و فکر کرنا ہے نا، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ اگر آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، اس سے آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی یاد آ جائے گی، آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن جڑ جائے گا۔ جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل یہ کہے گا اچھا یہ بھی میرے رب نے بنایا ہے، اچھا یہ بھی میں تو یہاں سے پہلے ایسے ہی گزر جاتی تھی، میں نے تو کبھی غور نہیں کیا، یہ رنگ برنگے پھول، یہ موسم کے سائے، یہ چلتے پانی، یہ اتنے بلند و بالا پہاڑ، یہ اس طرح سورج کا وقت پہ آنا اور وقت پہ غروب ہونا، کون چلا رہا ہے یہ سارا سسٹم؟ کوئی تو ہے نا جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو دیکھیے، جو ایمان کے مختلف ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا۔ انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے نا، تو پھر جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ترقی کرتے کرتے ایمان کے مرتبے تک اور اعلیٰ درجے تک پہنچتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا نا، لہم درجات، یعنی جیسا جیسا عمل تم کرو گے ویسے ویسے تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے کی جنت ملے گی۔ یاد رکھیے میری بہنوں، ہم سب یہ چاہتی ہیں نا کہ جنت تو بڑی اعلیٰ درجے کی ملے، تو اپنے دل سے پوچھئے ایمان کون سے درجے کا ہے؟ جس درجے کا ایمان ہے جنت اسی درجے کی ملے گی۔ اور بتا دوں ساتھ میں، نوٹ کیجئے گا، ایمان گھٹتا رہتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے، دونوں کیفیات ہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا زادتہم ایمانا، یعنی کہ ایمان بڑھتا بھی ہے۔ تو ہم نے نظر رکھنا ہے اپنے دل پر کہ ہم تو دنیا پر نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، حالانکہ نظر کس پہ رکھنی؟ اپنے دل پر، کہ اس میں ایمان گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے۔ ہماری نظریں تو لوگوں پہ چلتی رہتی ہیں، ہم تو اپنے اندر کا جائزہ ہی نہیں لیتے، اور اپنے آپ کو خود ہی سرٹیفکیٹ دے کے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم نے تو جنت کے اونچے درجے میں چلے جانا ہے۔ تو نہیں، ہم نے اپنے ایمان پہ نظر رکھنی ہے، ایمان بڑھنے والے کام کرنے، بڑھانے والے کام کرنے۔ آیات کی تلاوت جو ہے نا، اس سے ایمان بڑھتا ہے، آیات کی تلاوت سنی جائے، پڑھی جائے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، اور گناہوں سے، گناہ اگر زندگی میں کرنا شروع کر دے نا انسان، تو اس سے ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ ایمان کی بھی شاخیں نا، سب سے افضل جو ہے، جیسے اللہ الہ الا اللہ کہنا، اللہ پر یقین رکھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور سب سے آخری درجہ ایمان کا کیا کہا گیا کہ کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دی، صرف اس لیے نا کہ لوگوں کو تکلیف نہ، یہ بھی ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو ایمان کے مختلف درجے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ہر ایک میں خیر، جس میں مطلب خیر موجود ہے، صحیح مسلم سے ہے کہ وہ ہر ایک میں خیر موجود ہے، جس میں خیر ہے وہ اللہ کی نظر میں وہی بہترین ہے۔ ایمان دیکھیے پرانا بھی ہو جاتا ہے، تو ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لگتے لگتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو انسان کی زندگی میں کوئی رونق نہیں رہتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے، قوی کرے، اس کے لیے کوششیں کرے، وہ اپنے ایمان کو نیا کرے، مضبوط کرے،
جوان کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا بوڑھا تو وہ کام نہیں کر سکتا جو کہ جوان اچھا فرسٹ کلاس جو چیز ہوتی ہے وہ تو ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، ایمان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، گناہ کر دیتے ہیں، گناہوں سے کمزور ہو جاتی ہے اس کی طاقت، تو گناہوں کو چھوڑ دیں اپنے، ہم ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں نا، ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک برائی کر لی، ایک برائی سن لی، کچھ بھی چھوٹا سا بھی کوئی عمل، نقطہ فوراً دل پہ نقطہ، اور نقطے لگتے لگتے دل کالا اور کالا ہو کے سیاہ، پورا سیاہ، اور پھر مردہ، پھر کیا ایمان رہے گا اس میں؟ تو چمکدار دل بنائیے، مضبوط دل بنائیے، ایمان سے بھرا ہوا دل بنائیے۔ کیسے بنے گا؟ اللہ کے ذکر سے بنے گا۔ صحابہ ایمان کی کمی کا خوف اپنے اندر رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے ہمارا ایمان کم نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے نبی کے زمانے میں صحابہ کو فکر تھی کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، صحابہ کو اس قدر فکر ہوتی تھی کہ بعض اوقات وہ خود کو منافق سمجھنے لگ جاتے تھے کہ حضرت حنزلہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میں حنزلہ تو منافق ہو گیا، بھاگے بھاگے آیا اور نبی سے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ تو حنزلہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمیں جنت اور جہنم آپ یاد دلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی بیویوں اور اولادوں کے معاملات میں چلے جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، وہاں ساری چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو، کون سی؟ کہ جس وقت جو پہلے والی کیفیت بتائی نا کہ ہم جب آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور پھر جب گھر جاتے ہیں تو یہ کیفیت دوسری کیفیت ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم پہلے والی کیفیت پر ہمیشہ رہو، جس حالت میں تم میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں مشغول ہوتے ہو، اگر تم اسی کیفیت میں رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں اور تمہارے راستوں میں کھڑے ہوں۔ لیکن اے حنزلہ، وقت وقت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو کتنی فکر تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے آتے تھے، جس وقت دل میں تھوڑی سی اوپر نیچے کیفیت بدلتی تھی، تو آج آپ کو اور مجھے ہے پریشانی ہے کہ ہماری بھی کیفیت بدلتی ہے، ہم بھی اللہ کے آگے بیٹھ کر روتے ہیں کہ اللہ میرے دل کی کیفیت کیوں بدلی، اللہ میری نماز کیوں چلی گئی، اللہ میں نے ایسا کیا کیا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گئے۔ اپنے گناہوں پہ نظر مارتے ہیں، اپنے دل کے سیاہ نقطے مٹاتے ہیں کہ نہیں، ذکر کی محفلوں کی طرف دوڑتے ہیں کہ نہیں، کہ چلو ایک دن کلاس چلی گئی، قرآن نہیں سنا، کوئی بات نہیں، دوسرے دن انتظار ہوتا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو یہ کیفیت تو نہیں کہ کہیں چلو چھوڑو کل اب بزی ہیں، اب پھر کوئی جب پیچھے لگے گا، پھر جب کوئی بلائے گا، 5-6 میسج آئیں گے، 5-6 کالیں آئیں گی تو چلے جائیں گے دل رکھنے کے لیے، نہیں تو بچ کے بیٹھے ہیں، جتنی دیر کوئی نہیں بلا رہا اتنی دیر چپ کر کے بیٹھے رہو۔ ہاں، بات یہ تو نہیں ہے کہیں، اگر یہ ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اچھا، میں وقت کی کمی کے باعث ساری آیات کی ترجمے تو نہیں بتا پاؤں گی شاید، لیکن حوالہ جہاں جہاں ممکن ہوگا میں دوں گی۔ ایمان کی اہمیت اور فضیلت میں آپ کو مختصر لفظوں میں بیان کر دیتی ہوں کہ سب سے افضل عمل ہے مومن، اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ مومن اور غیر مومن برابر نہیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرما دیا، مومن کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ اور جس کے دل میں ایمان نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت ملتی ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ ایمان سے روشنی ملتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ نے فرما دیا۔ حیات طیبہ ملتی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرما دیا۔ اور دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی ملتی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ اللہ کا ساتھ ملتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ الانفال 19 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کا فضل ملتا ہے۔ اور اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں خاص طور پہ کہا کہ انہیں اللہ کا فضل، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ بندوں کی محبت بھی اسی کو ملتی ہے، اور پھر دنیا اور آخرت میں اس کو خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اس بات کی گواہی اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 63 اور 64 میں عطا کی، اور پھر مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ شیاطین سے حفاظت ملتی ہے، آپ اور میں چاہتے ہیں نا کہ ہمیں شیاطین سے حفاظت ملے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے 99 میں فرما دیا کہ اس شیطان ان لوگوں پر، ان کے اوپر کوئی بس نہیں چلتا، کس پر؟ جو ایمان لائے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آج ٹاپک چنا نا کہ دل تڑپ اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، کس وجہ سے؟ دل میں ایمان ہے نا، اور ایمان والے جو ہے وہ شیطان سے بچا رہتا ہے۔ ایمان کی بدولت جو ہے اچھائی اور برائی کی پہچان ہوتی ہے، ایمان کی بدولت
گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، ایمان کی بدولت جنت میں داخلہ ملے گا، ایمان کی وجہ سے جنت میں صرف ایمان والے ہی جنت میں صرف داخل ہو سکیں گے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس جملے کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، ہم اللہ کی آیت کو پڑھ رہے ہیں، ایمان بڑھ رہا ہے یا نہیں؟ نوٹ کیجئے، دلوں پہ نظر ڈالیے کہ قرآن کی آیات انسان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر نرمی آئے، انسان کے سینے میں جذبہ پیدا ہو، تو پھر آپ سمجھ جائیے زندگی صحیح رخ پہ چل پڑی ہے، زندگی بدل رہی ہے، اثر ہو رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے۔ اور ایمان کو جو بڑھانے والے اسباب ہیں نوٹ کر لیں، وقت کی کمی کے باعث اس پہ ہر موضوع پہ ڈیٹیل سے نہیں بات کر سکوں گی، زندگی نے موقع دیا انشاءاللہ ایمان کو بڑھانے والے اسباب والے ٹاپک پہ جا کے میں ہر ٹاپک پر انشاءاللہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ڈیٹیل بتاؤں گی۔ اس وقت صرف پوائنٹ بتا رہی ہوں کہ اللہ کی معرفت سے ایمان بڑھتا ہے، اخلاص سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی محبت سے ایمان بڑھتا ہے، کائنات میں غور و فکر سے ایمان بڑھتا ہے۔ جو کونی آیات ہیں جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جن کا میں ذکر کرتی ہوں، یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، ان سب کو دیکھنے سے اللہ کو ایمان میں بڑھنے کا سبب بنتی ہیں یہ ساری آیات، کہ اس سارے کا بنانے والا کوئی ہے نا، تو یہ ہمارا ایمان بڑھنے کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن سے گہرا تعلق جو ہے یہ ایمان کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے، قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ عالم کی صحبت اختیار کرنا، نمبر 1، جو عالم کی صحبت اختیار کرتا ہے دل اللہ اس کا ایمان سے بھر دیتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے۔ اور روزے رکھنے سے، اللہ اکبر، دیکھیں ماہ رمضان چل رہا ہے تو آپ یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ قرآن کی مجلسوں میں بیٹھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے اور رمضان کے روزے باقاعدگی سے رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا ایمان بڑھا دے، آمین۔ اور یہ جو قرآن میں تدبر ہے یہ ایمان کو بڑھاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے کلام میں غور کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی قدرت کو پہچانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مہربانی ہے مومنوں پر کہ اللہ نے جو عبادت اس پر فرض کی ہے وہ اس کو تب جان لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنے اوپر فرض قرار دیتا ہے، تو پھر وہ ان باتوں سے بچتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ قرآن کی بدولت اللہ کا قرب ملتا ہے، قرآن کی بدولت اللہ کی محبت ملتی ہے، قرآن کی بدولت اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور نیک اعمال کی حرص بڑھتی ہے۔ نیک اعمال ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور فرائض و نوافل جو ہیں کی جو ادائیگی ہے وہ پھر اور بہتر ہونے لگتی ہے، کیونکہ عام زندگی میں لوگ فرائض و نوافل نہیں پڑھتے، فرائض تو کرتے ہیں نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت یہ سب بھی کروانے پر ہمیں آمادہ کرتی ہے، تو زندگی میں دیگر تبدیلیاں بھی آتی ہیں، مثلا پاکیزگی سے، پاکی سے محبت ہونے لگتی ہے، بندہ کہتا ہے ہر وقت وضو میں رہوں، سادگی اختیار کرنے کو دل چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی اچھائیاں یاد رہتی ہیں اور اچھائیاں کرنے کو دل چاہتا ہے، اور پھر فالتو باتیں کم کرنے کو، فضول گفتگو سے بچتا ہے انسان، مشکلات آ جاتی ہیں صبر کرتا ہے انسان، اور پھر دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ ایمان کی علامتیں بتا رہی ہوں، یہ ایمان بڑھتا ہے، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جھوٹ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے انسان، کچھ ایسے کام ہیں جو انسان کے ایمان کو گھٹا دیتے ہیں، میں دوبارہ واضح اس لیے کر رہی ہوں کہ ان کاموں سے بچنا ہے۔ غفلت انسان کے ایمان کو گھٹاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ الگ الگ ٹاپک ہے سارے، لیکن میں انشاءاللہ اس کے اوپر زندگی رہی پھر دوبارہ بھی بات کروں گی، ابھی میں صرف آپ کو یہ ایک پوائنٹ دے رہی ہوں کہ غفلت جو ہے وہ انسان کے ایمان کو، غفلت کہاں کہاں ہوتی ہے آپ سب نوٹس کیجئے گا کہ غفلت جو ہے وہ انسان کے ایمان کو گھٹا دیتی ہے۔ دنیا میں جو لوگ مگن ہو جاتے ہیں ایمان گھٹ جاتا ہے، دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دینے لگتے ہیں، مال میں اضافے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دین کے کاموں میں غفلت برتتے ہیں، ان کو پھر ایمان گھٹ جاتا ہے۔ ذکر سے دل خالی ہو جاتے ہیں، زبان پہ دوسری چیزیں چل پڑتی ہیں، ذکر سے روگردانی ہو جاتی ہے، یہ چیز ایمان کو کم کر دیتی ہے۔ گناہ و نافرمانی کے کام جو ہیں وہ ایمان کو کم کر دیتے ہیں، چوری، زنا، شراب نوشی، فضول کاموں مشغول ہونا، خواہش پرست لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے کا بھی ایمان کم ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال میں کمی پیدا کر دیتی ہیں، تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اور جو اس سے پہلے بتایا ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان میں اضافہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل دے جو اللہ کا ذکر سن کے کانپ اٹھیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔